تقدیسی ادب کے سلسلے کی گفتگوؤں کے اختتام پر اس آخری نشست میں بات اس پر ہوئی کہ جب تقدیسی ادب کی مختلف اصناف میں طب آزمائی کی جاتی ہے تو ہم انہی مضامین کی تکرار کرتے ہیں، انہی موضوعات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو پیش پا افتادہ، پامال یا روایتی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقدیسی ادب لکھنے والا نہ تو ماضی کو بدل سکتا ہے، نہ جذبات کو بدل سکتا ہے، نہ ان خیالات اور احساسات کو بدل سکتا ہے جو صدیوں کی روایت کے سلسلے میں پیدا ہوئے ہیں، تو نئے زمانے میں آ کر اس کے پاس موضوع کو نیا کرنے اور اسلوب کو نیا کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اور وہ موضوعات کی اور اسالیب کی تکرار نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ دوسرے لفظوں میں تقدیسی ادب میں آگے کے امکانات پر ہم نے بات کی ہے۔ جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب سے ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ اپنے سوال لے کر، کچھ سوال اس سے پہلے ہوئے، اور یہ جو سوال ہے کچھ وضاحت اس کی میں انٹرو میں دے چکا۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ جو امکانات ہے اس طرف بھی جانا چاہیے۔ یعنی ہم بعض اعتراضات کرتے ہیں، بعض سوالات اٹھاتے ہیں، بعض پر کچھ کمنٹ کرتے ہیں، لیکن نیا رستہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی تقدیسی ادب میں لکھنے والا آدمی موضوعات کی تکرار نہ کرے تو کیا کرے؟ مطلب اس میں یعنی یہی تک رکھیں۔ جی، بہت اچھے۔ یعنی آپ نے بہت ضرورت کا، آج کے عہد کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں، آج سے 100 سال پہلے کا جو انسان تھا وہ بھی زندگی کرتا تھا، اور اس کے زندگی کے بنیادی تقاضے بھی وہی تھے جو آج کے انسان کے، اور آج سے 1000 سال پہلے کا انسان بھی زندگی کے انہی بنیادی عناصر کے ساتھ وہ تھا۔ تو رفتہ رفتہ ظاہر ہے اس نے سفر کیا، اپنے لیے اپنی جولانگاہ کو اس نے وسیع کیا، اپنے لیے رزق کے وسائل اس نے نئے ڈھونڈے، اپنے لیے اس نے نئی چیزیں دریافت کیں۔ ایک شاعر، ایک تخلیقار، ایک ادیب، ظاہر ہے شروع میں اس نے جب کام کیا ہوگا تو وہ خواجہ میر دارد کا شعر کتنا شاندار ہے کہ الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے، معنی کی طرح ربط گفتار ہے تو ہم ہیں۔ تو یہ اگرچہ انسان سے متعلق ہے، لیکن میں اس کا اطلاق اہل علم پر، اہل ادب پر وہ کرتا ہوں کہ یہ اہل ادب وہ جو احساس تھا انسان کے اندر، اور ہر آدمی کے اندر ایک احساس تو ہوتا ہے نا، یا اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے پر ہر بندہ قادر نہیں ہوتا۔ اب جو ایک شاعرانہ یعنی اس کی جہت نمائی ہے یا اس کا اظہار ہے، وہ اس اظہار سے مختلف ہے جو ایک عام آدمی کرتا ہے۔ مثلا ایک بچے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ جس طرح سے اپنی پیاس کا اظہار کرے گا وہ نہیں ہوگا جو ایک شاعر اپنی پیاس کا اظہار کسی اس میں کرے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کو ایک پورے علاقے یا خطے کی نمائندگی کرنے کی وہ ہے، وہ منصب ہے اس کے پاس۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس وہ ایک یعنی جہانے معنی ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس ایک پورا نظام ہے تشکیلی کہ وہ کہیں تشبیہ سے، کہیں استعارے سے، کہیں مجاز سے وہ اپنے معنی نکال کر اپنی بات کو مرصع اور خوبصورت کر کے وہ پیش کر سکتا ہے۔ اب جو سوال آپ کا ہے میں اس تک آ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہماری تقدیسی اصناف ہیں، ان میں گھٹن کا احساس یا ان میں یکسانیت کا احساس کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکرار کا بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے۔ جیسے میں پہلے بھی کسی اپنی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا تقدیس نگار اپنی ممدوح شخصیات کی زندگی سے واقف نہیں ہے۔ اب جب واقف نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدح کیا ہے اور وہ مدح کب ضم میں بدل رہی ہے، اس بنیادی اس سے بھی واقف نہیں۔ وہ بعض اوقات ایسا بھی ایک رویہ ہماری ان مناقب میں خاص طور پر جلوہ گار ہونے لگا ہے، نعت میں بھی آیا ہے کہ ہم اپنے سے دوسرے طبقوں کے خلاف
اس سے نفرت کا کام لے رہے ہیں. ہماری نعت میں بھی ایسی بات آئی ہے، وہ مولانا احمد رضا کے دور سے آپ دیکھیں تو ایسے کہ مخالف دھڑے کا ذکر آپ نے لازمی نعت کی اس میں کرنا ہے. آپ اپنے عقیدے کا بیان کریں، اپنی نسبت کا اظہار کریں، اپنے تعلقات کی بات کریں. وہ جب آپ دوسرے دھڑے کا ذکر کریں گے تو کسی ظاہر اچھے لفظوں میں نہیں ہوگا، پھر وہ ان کی طرف سے ہوگا، پھر یہ تکرار بڑھتی چلی جائے گی اور وہ تقدیس کی فضا ایک طرح کی مذموم ہو جائے گی، مسموم ہو جائے گی. تو ایک تو یہ یعنی وہ جو تکرار ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تقدیس نگار وہ مطالعہ نہیں کرتے، اور ان کی کل متاع ارد گرد کی وہی شاعری ہوتی ہے جو اپنے جیسے لوگوں کا. یعنی آپ نے جو گفتگو میں یا خطیبوں سے یا جو فضا سے سنا ہوا ہے جی اسی کو آپ بیان کرتے وہی ہے. یعنی جب آپ دیکھیں نا بہت سارے لفظ ہیں ڈکشنری میں تو بھری ہوئی ہے، لاکھوں لفظ اس میں ہوتے ہیں، لیکن آپ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ نے سنے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کے اس عمل میں کہیں آتے ہیں. آپ کوئی نیا لفظ مانیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغت دیکھیں، آپ اس کا استعمال دیکھیں، اس کی حرکات سکنات، اس کا تلفظ کیا ہے. وہ جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگا آپ اس کو باندھنے پر قادر نہیں ہوں گے. آپ اس سے کوئی نیا مضمون یا نیا کوئی اس سے ایک تلازمہ وہ آپ نہیں بنا سکیں گے. اس کے لیے شناسائی، اس کے ساتھ آگاہی، اس کے ساتھ واقفیت، اس کے ساتھ آپ کا وہ ہے. پھر وہ جیسے کسی کا شعر ہے نا کہ لفظ کے محمل زرتار میں خوبان خیال، کہیں مستور کہیں چہرہ کشا ہوتے ہیں. تو وہ یہ لفظوں کا مزاج نہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ آپ پر نیا کوئی زاویہ کھولتے ہیں، کوئی نیا راستہ کھولتے ہیں. وہی باتیں جو پہلے شاعروں نے کی ہوتی ہیں. اب مثلا مجنوں کے مرنے کا ذکر مختلف شاعروں کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ورائٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں، میر فرماتے ہیں کہ مرگے مجنوں پہ آخر گھوما ہے میر، کیا زمانے نے موت پائی ہے. غالب فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ ہوتا ہے ہر مکان کو مکی سے شرف اسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. اب دونوں شعروں میں موضوع ایک ہے لیکن اس کے بیان نے منظر نیا بنایا ہوا ہے. ایک بالکل اور طرح سے ہمیں ڈیل کر رہا ہے، ایک بالکل اور طرح سے ہمیں لے جا رہا ہے. تو یہ ہے تخلیقی فضا. یہ شاعر نے دیکھو مجھے پیاس ہے تو میں نے اپنی پیاس بجھانی ہے. جو سلیقہ مجھ میں ہے میرے انفرادی رنگ کے ساتھ وہ سامنے آئے گا. وہ غالب کا رنگ نہیں ہے، وہ میر کا نہیں ہے، وہ کسی اور پہلے کے شاعر کا نہیں ہے، وہ میرا ہے. اگر میں اس کے ساتھ مخلص ہوں اور اس موضوع کو بیان کرنے کی صلاحیت یا خواہش رکھتا ہوں تو اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لوں نا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے نئے موضوعات ہی قائم کرتا رہوں. بعض اوقات پرانے موضوعات میں کوئی توسیع کا رنگ بھی گویا وہ ہے، اسلوب کی کوئی جدت بھی اس کو تازہ کر دیتی ہے اور اس کے اندر ایک احساس تازگی جو ہے وہ بھر دیتی ہے. وہی باتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا مبارکہ کے یعنی بہت پورے رسالے لکھے گئے منظوم کہ آپ کی زلفوں کا، آپ کے رخسار کا، آپ کے لبوں کا، آپ کی چشم مبارک کا، آپ کے ہاتھوں حلیہ مبارک پورا جو ہے پورے لیے جو ہیں وہ آئے ہیں، منظوم شکل میں آئے ہیں اور پوری کتابیں ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اب جو نعت ہماری لکھی جا رہی ہے اس میں حضور کے اوصاف و اعتبار اور عادات اور اس کے ساتھ کیا سراپا نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب کسی نئے رنگ کے ساتھ آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہی رنگ ہے جو میر نے کہا ہو یا اس سے پہلے کہ کسی شاعر نے باندھا ہو اور پھر ہم اس کی تکرار کریں. وہ تکرار جب ہوگی تو وہ بجھا ہوا ہوگا اس کا ذائقہ. اور جب اس کے اندر دیکھیں ایک ہمارے نوجوان شاعر نے ایک شعر کہا ہے، آپ سنیں کہ میں اپنے آپ میں تقسیم ہونے لگتا ہوں، اسے کہو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے. اب یہ غزل کا شعر ہے اور بالکل اس طرح کی بات پہلے کئی دفعہ کہی جا چکی ہے، لیکن جس قرینے کے ساتھ اس بچے نے، اس نوجوان نے کہا ہے، یہ بالکل اس کا ایک نیا لفظ ہے، ایک نیا ذائقہ ہے. اور اس پر آپ کم از کم کونگی کا یا تکرار کا الزام نہیں لگا سکتے. اسی طرح نعت میں بھی اور مناقب میں بھی بعض بہت تازہ کار ہمارے شاعر
نئے لکھنے والے بہت اچھے سلیقے کے ساتھ وہ لا رہے ہیں، جو امیر مینائی کے موضوعات تھے یا محسن کاکوروی کے تھے یا مولانا احمد رضا کے تھے یا مولانا حالی کے تھے یا اور ہمارے اکابر نے جو لکھے تھے، ان کو کسی نئے زاویے کے ساتھ، کسی نئے کرینے کے ساتھ، کسی نئے دیکھیں وہ یہ کمال ہے کہ ان کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دریا کا سوئے تشنہ گزر کیسا لگے گا. اب یہ دریا کا سوئے تشنہ گزر جو ہے یہ بالکل نیا کرینہ تھا، اور وہ آیا. پھر بہت سارے ایسے اور صورتیں شاعروں کے ہاں، آپ حفیظ طیب صاحب کا کلام دیکھیں، اس میں بعض بہت جدت بدامہ زاویے ہمارے سامنے آتے ہیں. موضوعات کس طرح سے نیا ہمارے معاشرے کا موضوع اور مضمون میں جو فرق ہے اس کا بھی لحاظ کر کے کہ اسی موضوع پر ایک نیا مضمون جو ہے بالکل آ گیا. موضوعات بھی سر جیسے میں نے کہا کہ دنیا بڑھ رہی ہے، دنیا پھیل رہی ہے، دنیا کے مسائل پڑھ رہے ہیں، دنیا نئے رنگوں سے متعارف ہو رہی ہے، نئے علوم کے دروازے کھل رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ موضوعات نئے نہ ہوں؟ ہاں، ان موضوعات کو کوائن کرنا اور ان موضوعات کو اس صنف کے دامن میں لے آنا یہ کاریگری ہے، ہنرمندی ہے، اور ظاہر بغیر وقوف کے یہ نہیں آئے گی. یہ جب تک نہیں آئے گی ہمارا نعت لکھنے والا، ہمارا منقبت گو اسی چار دیواری کا اسیر رہے گا، اور انہی چیزوں کی بار بار تک اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے بے شک کتنے ہی رنگ پیش کرے، وہ وہی ہوں گے جو ہم سے پہلے شاعروں نے بیان کر دی ہے. لیکن جب اس کو اپنے اثر کے ساتھ جوڑے گا، اپنے ذاتی معاملات و مسائل کے ساتھ جوڑے گا، اپنے ذاتی یعنی حالات کے ساتھ اور آج کی عصری صورتحال کے ساتھ جب تک وہ جڑے گی، یعنی دیکھیں نا کسی صنف کے زندہ رہنے کا بنیادی جو وہ پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ صنف کسی دور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگلی دور کے ساتھ اس کا کیا تعلق یا رشتہ ہوگا. یعنی جب تک انسان موجود ہیں، پھر مسلمان موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ تو ان کے دلوں میں جلتا رہے گا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن اس اظہار کی نئی سے نئی جہات بھی سامنے آنی چاہیے، اور چونکہ یہ ایک الگ سفر ہے، ایک فن کا سفر ہے، اور اس فن کے سفر کو جب ہم اس طرح سے لائیں گے، یعنی دیکھیں نا اب ایک زمانہ تھا کہ قرآن حکیم کو باقاعدہ ایک یعنی غلاف میں رکھا جاتا تھا، اور اس پر عطر اور لوبان اور مختلف طرح کے مشکیات کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، اور اس کو بار بار چوم کر وہ کھولا جاتا تھا، اور بڑے التزام کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ کر اس کی تلاوت ہوتی. اب وہ سارے آداب آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے. اب اگر کوئی یہ پڑھ ہی رہا ہے اس کو بطور ایک کتاب کے، اللہ کے ایک آسمانی صحیفے کے اور ہدایت کے ایک مینارے کے اس کو پڑھ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ہم بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زیارت پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں ہمارے دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ، تو اس میں انڈونیشیا کے اور ملائیشیا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت غالی قسم کے مسلمان ہیں، اور وہ قرآن حکیم کے انہوں نے خطی نسخے اپنے لکھے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی پوتھیاں آپ کہہ لیں کہ وہ اس گٹھڑیوں میں بندھے ہوتے ہیں. وہ پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتے ہیں تو اس گرڈی کو گانٹ لگاتے ہیں اور سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں. یعنی وہ کتاب ان کے اندر موجود ہے، اور اس کا وہ باقاعدہ مطالعہ اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنا کر وہ کر لائف سٹائل میں شامل. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ موضوعات ظاہر ہے جو بنیادی معتقدات ہیں وہ تو وہی ہوں گے جو قرآن اور حدیث سے، صحابہ کے طرز عمل سے ہم پر منکشف ہوئی. لیکن یہ کہ اب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شمائل کو یا آپ کے واقعات مبارکہ کو یا آپ کی سیرت کے ان رنگوں کو میں اپنے زمانے میں کیسے پیش کروں، یہ میری تخلیق پر یا میرے تخلیقار ہونے پر وہ ہے کہ میں کتنا اس پر غور و فکر کتنا کر رہا ہوں. میں محض اس قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں برکت کے لیے لکھنا چاہتا، اگر وہ برکت کے لیے لکھنا چاہتا ہے تو اس کو پھر شعر کے اس قافلے میں نہیں آنا چاہیے، شاعروں کے قافلے میں نہیں. شاعروں کے قافلے میں آتا ہے تو شعر تو شعور سے ہے، وہ نئے کوئی رنگ لے کر آئے گا نا. وہ جب دیکھیں ایک دکان کوئی بناتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نیا کوئی فیشن شروع کیا ہے، میں نیا کوئی ڈیزائن لایا ہوں،
وہ نئے ڈیزائن کو ثابت کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے اس سے پچھلے جو ڈیزائن تھے ان میں یہ قطع کر کے، یا میں نے یہ اپنے جدت جو میں نے کی ہے، یا میرے اندر یہ نیا پن ہے، یا وہ خود کہے گا یا وہ اس کا کہے ناطق گا کہے گا، یا اس کا کام کہے گا، اور وہ پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہے آدمی بجائے خود ایک معاشر خیال، یعنی یہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کے بارے پہ ہمارا یعنی صرف عقیدہ ہی نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ برگزیدہ ترین لوگ ہیں، اور ان کی مدح جو ہے اس کا بھی کوئی احاطہ اور اثر ممکن نہیں، وہ بھی پھیلتا رہے گا۔ اب آپ کس طرح سے اس کو وہ لاتے ہیں اپنی گرفت میں، کس طرح سے آپ اس کو وہ کرتے ہیں، کوائن کرتے ہیں، یہ آپ کی صلاحیت پر ہے۔ آخر میں ایک اور معاملہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا یعنی توجہ اس پر کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ کا مطلب اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ کوئی اس پہ کوئی مثبت منفی والا معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ بات اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً ایک رویہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پر تاریخ اسلام کے وہ کردار جنہوں نے کچھ نمایاں کام کسی فیلڈ میں کیا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے ان کا نام اجاگر ہوا ہوتا ہے، زیادہ تر جو مناقب ہیں ان کے لکھتے ہیں، یا ان کے جو ہے کچھ کردار ایسے بھی ہیں، ظاہر ہے پوری زندگی ہے تو اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے ایسے ظاہر لوگ ہیں، ہزاروں صحابہ تھے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے صرف نام ہیں، تاریخ میں ان کے بارے میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہوں گی کہ وہ آ کے وہ بھی بیٹھے تھے، یا ایک دن یہ پوچھا تھا، یہ چلے ایک وہ بات ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک رویہ یا نیا پن شاید کرنے کی کوشش ہے کہ ایسی ہستیوں پہ بھی کچھ ان کو ڈھونڈ کے تاریخ میں اگر ان کے بارے میں 2 باتیں کہیں لکھی ہوئی ہیں تو اس پر لکھ دیا اور ان 2 باتوں کا ذکر کر دیا پڑھ کے، یعنی تو کیا یہ کس حد تک صاحب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ میں نے یہ بتایا نا کہ نیا پن کرنے کی یہ ایک صحیح جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ سر یہ میرا خیال ہے نیا پن نہیں ہے، یہ کوئی بگاڑ کی طرف لے جانے والا پہلو ہے۔ یعنی یہ ایک دیکھیں ہمیں تمام صحابہ کا احترام ہم پر واجب ہے، لازم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ اور والسلام بھی کے ہے ساتھ مثال کے طور پہ، یعنی دیکھیں نا 72 جو ہیں جی جی شہید بالکل ہیں وہاں صحیح، پر، بالکل صحیح ہے، تو لیکن بہت سے تو ایسے ہیں جن کے ہمیں نام بھی یاد نہیں ہے، بالکل نہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے شہید ہونے والوں میں سے تھے، قافلے میں شامل تھے، ان کی بھی اب خدمات میں ہیں، یہ کہتا ہوں بھائی دیکھیں نا یا اور یا کرام ہے جیسے، درست، تو کیا ہر ایک کی منقبت لکھنا یہ بھی لازم ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایفیلیشن ہے، مثال کے طور پر آپ کی اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ ایفیلیشن ہے، اور آپ کو اللہ نے شعری صلاحیت سے نوازا ہے، آپ ان کی مدح نہیں لکھ سکتے؟ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی یعنی جس کو آپ اس درجے پر تقدس کے درجے پر رکھتے ہیں اس کی مدح آپ کر سکتے ہیں، لیکن التزام کے ساتھ یہ شعوری طور پر کہ اس نے فلاں کی نہیں لکھی تو میں فلاں کی لکھوں گا، یا اس نے فلاں کی نہیں لکھی، تو یہ ڈھونڈ کر جب شخصیات کو ہم لاتے ہیں، ایک تو وہ تنگ دامانی تو ہمارے ساتھ رہتی ہے کہ ان کے بارے میں جب احادیث کے دفاتر خاموش ہیں، یا ہماری مسلم تاریخ اس کے بارے میں کوئی زیادہ جواب سوال نہیں کر کارنامہ بھی اگر کوئی اجاگر نہیں ہے، اگر نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس کی شخصیت پر بھی کوئی بہت زیادہ معلومات ہمارے پاس موجود نہیں۔ دیکھیں ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے تمام لوگ برگزیدہ ہیں، تو یہ منقبت تو ہے، لیکن جب آپ ایک فرد کو پیش نظر رکھیں گے تو وہ کیوں رکھیں گے؟ یعنی وہ منقبت کا ایک اس کی تعریف بھی ہم نے کی ہوئی ہے کہ کسی ایسے شخص کی یا کسی ایسے صحابی کی یا کسی اہل بیت کی کسی فرد کی جس کے اپنے کسی خاص کارنامے کی وجہ سے وہ جانا گیا، یعنی اس کا یعنی تاریخ میں اتنے تواتر کے ساتھ ذکر ہے۔ دیکھیں کہ ہماری نئی نسلیں اس سے قسم نور کریں، اس فیضان کو عام کیا جائے، اس کی دیکھیں سیرت کی کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ پہ لکھ دیا جی وہ دیکھیں نا ایک علامت ہے وہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک حقیقی کردار ہے، لیکن اقبال نے اس نظم کو اس طرح سے بن دیا ہے کہ اب وہ ہر اس طرح کی بچی کے لیے وہ کارآمد ہے۔
تو یا جو باقی ان کی اب معراج پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پر جو اقبال نے نظم لکھی ہے 3-4 شعر ہیں، آپ دیکھیں کمال ہے. اس کا اطلاق صرف اس واقعے کی طرف خاص نہیں رہا، یہ عظمت انسانی کا ایک نیا عنوان اس سے قائم ہوا، اور وہ کمال یہ تو اقبال کا مستقل موضوع ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں کمال ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ نئے لکھنے والے لوگوں کو یعنی اصحاب رسول کی اور آل رسول کے تمام افراد کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی شخصیت نے یا ان کے کمالات نے امت مسلمہ پر یا اس وقت کے خلق خدا پر کیا اثرات مرتب کیے، کیا ان کے پاس کوئی ایسا سامان ہدایت ہے جو اگلی اس میں آ کر ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، ہماری نئی نسل کی رہنمائی کر سکتا ہے، تو اس کو تو ضرور وہ کریں. لیکن جب جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ چن کر کسی ایسے صحابی کا نام تلاش کرنا جس کے بارے میں عام لوگوں کو معلوم نہ ہو اور اس کو عنوان بدعت بنانا اور پھر اس پر اظہار یہ کرنا کہ میں نے جدید کام کیا ہے، یہ جدید نہیں، یہ ادب کے ان زاویوں سے جدید نہیں ہے. ہاں وہ اگر شخصیت اس قابل ہے، اس پر کسی وجہ سے لوگوں کی نظر نہیں پڑی یا ان کے کارنامے ایسے ہیں جو قابل مدح ہو سکتے ہیں، تو یقیناً کیا جانا چاہیے. بہرحال احتیاط اور مطالعہ یہ دونوں بہت بنیادی وہ ضرورتیں ہیں، اور دونوں سے ہمارا نیا لکھنے والا طالب علم خاص طور پر غافل ہے. تو میں آپ کے اس فورم کے اس چینل کے وسیلے سے یہ التماس گزاروں کہ یہ بہت بہت مودت کا معاملہ بھی ہے اور بہت زیادہ خطرے کا معاملہ بھی ہے کہ حساس ہے یہ بہت، اور اس کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی اپنے ممدوح کو واقعی اس کی مدح کریں لیکن غلو نہ کریں، وہ جیسا ہے ویسا پیش کریں تاکہ اس کی سیرت کے جو درخشاں نقوش ہیں، وہ ہمارے ایک فرخ راجہ ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ میں کھو چکا اسے رنگی بیانیوں میں کہیں، میں کھو چکا اسے رنگی بیانیوں میں کہیں، وہ حرف سادہ جسے اعتبار حاصل تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حرف سادہ کو بھی ایک اعتبار حاصل ہوتا ہے، اور وہ شخصیت جس کی آپ مدح کر رہے ہیں اگر آپ اس کو بعین ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو اس کی تاثیر اور اثر زیادہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ مبالغے کی کوئی ایسی پوشاک اس کو پہنا دیں جو اس کے قد موضوع پر پوری نہ آتی ہو. تو یہ ایک خرابی کی طرف لے جانے والا رشتہ. بہت شکریہ، بہت سیر حاصل سیشن رہے آپ کے ساتھ، اور اس موضوع پر آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جو ظاہر ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اس سے پہلے نظر میں نہیں تھے، اور جو کچھ نظر میں تھے وہ اتنے اجاگر نہیں تھے، اور جن کو عمومی سمجھ رہے ہیں وہ سینسٹیو ہیں معاملات، جن کو سینسٹیو سمجھ رہے ہیں وہ عمومی ہیں. تو ایسے ظاہر ہے جب علماء سے بات ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت یہ آپ کی محبت ہے، آپ اتنے ہمار رنگ سوالوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور ادب کے نئے طالب علموں کے لیے بہت سارے یعنی سوال آپ قائم کرتے جاتے ہیں اور اس پر مکالمے کے مختلف دروازے کھولتے جاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.